السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل رائڈ آن کیمیکل آئیڈیاز۔ دوستو، اگر آپ بھی اس طرح کی کمرشل فارمولیشن سیکھ کر ایک باعزت روزگار کمانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل فالو کریں اور اس کے جتنے بھی سٹیپس ہیں اس کو غور سے دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل سمجھ آئے اور آپ اس فارمولیشن کو سیکھ کے ایک باعزت روزگار حاصل کر سکیں۔ یہ ایک مکمل ٹرانسپیرنٹ تھک اور ایک اچھی کوالٹی کا ہم نے ڈش واش لیکوڈ تیار کیا ہے۔ تقریباً 1 kg کی ہماری فارمولیشن ہے۔ کافی دوست احباب جن کو بہت مسائل آ رہے ہیں ڈش واش لیکوڈ کے حوالے سے، اس کی تھکنس ہے یا ٹرانسپیرنسی ہے یا اس میں خوشبو کا مسئلہ ہے یا پریزرویٹیو کی پرابلم ہے، تو آپ مکمل ویڈیو کو فالو کریں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا ایک کمرشل لیول کا بہت ہی بہترین ہمارا ڈش واش لیکوڈ تیار ہوا ہے اور بہت ہی ٹرانسپیرنٹ، تھک اور بہت بہترین اس کی فارمنگ۔ آپ ویڈیو کو ضرور اس کو فالو کریں۔ ویڈیو اچھی لگے لائک کر دیں اور شیئر لازمی کیا کریں۔ چلتے ہیں انگریڈینٹس کی طرف۔ دوستو، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے جو سلفونک ایسڈ لیا ہے یہ ہے 96%، اور ساتھ ہی شیمپو بیس میں ڈال دیا ہے، پانی ہے ہمارے پاس، یہ نمک کے بعد خوشبو، پریزرویٹیو، کلر، سٹرک ایسڈ اور یہ کاسٹک لئی ہے 50% والی۔ سب سے پہلے یہ ہم نے پانی لیا ہے 850 گرام اور نمک ہم نے 25 گرام لے کے رکھا ہے، وہ بھی آپ کو اس میتھڈ کو سمجھانے کے لیے کہ کس طرح سے ہم اس کو تھک کر سکتے ہیں۔ اگر ضرورت پڑی تو ہم یہ محلول ڈالیں گے، اگر نہ پڑی تو وہ بھی ہم نہیں ڈالیں گے۔ تو یہ 25 گرام نمک میں ہم نے تقریباً 50 گرام پانی ڈالا ہے اور اس کو مکس کر کے سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ اور اس کے بعد یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ سلفونک ایسڈ 96%، یہ ہم نے لیا ہے 100 گرام، اور اس کے اندر جو شیمپو بیس لیا ہے وہ ہے 70% میڈ ان چائنا۔ دوستو، سب سے پہلے تو میں آپ سے ایک بات گوش گزار کروں کہ جو مکسنگ ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہم کر سکتے۔ سلفونک ایسڈ اور شیمپو بیس کو مکس کرنے کے بعد ہم نے 25 گرام کاسٹک لئی 50% والی وہ اس کے اندر ڈالی، اور جو ہمارا 800 گرام پانی بچ چکا ہے وہ ہم اس میں آہستہ آہستہ کر کے مکس کریں گے، اور ان تینوں چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے۔ مکسنگ پہ ہم کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ اکثر لوگ جو شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا جو ڈش واش لیکوڈ ہے وہ تھک نہیں بنتا یا کلر چینج کر جاتا ہے، تو میری چند گزارشات ہیں، آپ ان کو فالو کریں۔ یہ دیکھیں، کاسٹک لئی 25 گرام ہم نے ڈالنے کے بعد اس کا پی ایچ چیک کیا تو ابھی ایسیڈک ہے، تو یہ ایک نارمل چیز ہے پڑی، کیونکہ سب سے پہلی چیز جب ہم سلفونک ایسڈ، شیمپو بیس اور پانی اس کے اندر ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس کو نیوٹرل کریں گے، تو یہ اس کا سب سے پہلا سٹیپ ہے کہ آپ نے اس کو نیوٹرل کیا، اور اس کے بعد جو مطلوبہ آپ کو رزلٹ ملیں گے وہ کیا ہے۔ تو جب ایسیڈک 25 گرام ہم نے کاسٹک لئی ڈالی تو اس کے اندر ہم نے سٹرپ سے چیک کیا تو یہ ایسیڈک تھا، تو یہ کوئی بات نہیں، یہ نارمل سی بات ہوتی ہے۔ ہم نے اس کے اندر کاسٹک لئی تھوڑی سی اور ڈالی اور اس کو ہم نے مکس کرنا شروع کر دیا ہے۔ دوستو، سلفونک ایسڈ 96%، شیمپو بیس میڈ ان چائنا جو 70% ہے اچھی کوالٹی کا، اس کے بعد جو ہم نے پانی لیا ہے وہ ہے RO واٹر۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہمیں جو اس کا پی ایچ چاہیے تھا وہ تقریباً مل رہا ہے، لیکن مکسنگ کا ایشو ہے، مکسنگ برابر نہیں ہے، اس لیے وہ اس کو دو طرح سے ہمیں شو کر رہا ہے۔ تو ہم اس کو مزید مکس کریں گے، مکس کرنے کے بعد جو اس کا پی ایچ آئے گا وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں، اور اس کے پی ایچ کو ہم نے کیسے دوبارہ 7 پہ لے کے آنا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تو گزارش کر رہا تھا کہ سلفونک ایسڈ، شیمپو بیس اور اس کے بعد جو پانی ہے وہ RO پلانٹ کا پانی ہے،
اکثر لوگ یہیں پہ غلطی کرتے ہیں، گھر کے نلکے والا پانی یا جو گھر میں استعمال ہونے والا پانی ہوتا ہے اس کو ڈال کے ڈش واش لیکوڈ بناتے ہیں۔ ٹی ڈی ایس کے پرابلمز ہوتے ہیں، پانی کا اپنا ایشو ہوتا ہے، گدلا پانی ہوتا ہے، تو اس وجہ کر کے بھی آپ کا ڈش واش لیکوڈ صحیح نہیں بنتا۔ تو اب دوبارہ ہم اس کا پی ایچ چیک کرتے ہیں، تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہمارا جو پی ایچ ہے تقریباً یہ 8 کے آس پاس آ چکا ہے۔ تو یہ ہمیں چاہیے تھا یہاں پہ پی ایچ، کیونکہ بعد میں ہم اس کے اندر سٹرک ایسڈ ڈالیں گے اور یہ ہمارا پی ایچ تقریباً 7 ساڑھے 7 کے قریب ہو جائے گا، اور انشاءاللہ جو پریزرویٹو ہم لگا رہے ہیں اس کو، آپ کا یہ جو ڈش واش لیکوڈ ہے وہ 2 سال تک خراب نہیں ہوگا۔ تو مکسنگ جو ہے وہ ہم اس کی کبھی بھی نہیں روکیں گے جب تک یہ ہمارا ڈش واش لیکوڈ مکمل تیار نہیں ہو جاتا۔ دوستو ابھی تک ہم نے اس کے اندر نمک نہیں ڈالا اور آپ اس کی تھکنس دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بغیر نمک کے ابھی ہمارا اتنا تھک ہے، صرف وجہ کیا ہے کہ ہم نے جو اپنے ہمارے جو سٹیپس ہیں ان کو بہترین انداز میں ہم نے اس کو بنانے کی کوشش کی۔ آپ بھی ان تمام جو سٹیپس ہیں ان کو فالو کریں، اپنا ڈش واش لیکوڈ بنائیں۔ کمرشل لیول پر نہ ہی آپ سیل کریں، کم از کم اپنے گھر میں اپنے رشتہ داروں میں یہ دے کے آپ اچھی خاصی بچت کر سکتے ہیں۔ اب تھوڑا سا ہم نے وہ نمک کا محلول ڈالا ہے، تھوڑا سا تقریباً 5 سے 10 گرام ہی ڈالا ہے، اور ہمیں اور اس سے زیادہ تھک چاہیے ہی نہیں، ہمارا ڈش واش لیکوڈ تھک ہو گیا ہے۔ تو باقی کافی دوست سوال کرتے ہیں کہ آپ پانی میں سلفونک ایسڈ یا شیمپو بیس کیوں نہیں ڈالتے۔ دیکھیں یہ مجھے جو میتھڈ بہتر لگا وہ اس کا میں امپلیمنٹ کر رہا ہوں۔ اگر کوئی بھائی اپنے طریقے سے ڈش واش لیکوڈ بنانا چاہتا ہے تو وہ بنائے، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ دوستو گزشتہ دنوں میں میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، کافی علیل تھے، بیمار تھے۔ دعا کیا کریں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ ماں باپ کا نعم البدل پوری کائنات میں کوئی نہیں۔ میرے لیے وہ میرا سرمایہ تھے، اور ان کی جو کمی ہے جب تک میں زندہ ہوں وہ مجھے رہے گی۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے والد محترم کے لیے آپ نے بہت دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت عطا فرمائے۔ تو بات یہ کر رہا تھا میں، یہ جو ہم نے اس کا پی ایچ ایڈجسٹ کرنے کے بعد سب سے پہلا جو کام ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس کو پریزرویٹو لگانا ہے۔ پریزرویٹو ہم لے رہے ہیں فارمولین۔ تو فارمولین ہم نے اس کے اندر تقریباً 1.5 سے 2 گرام ڈالی ہے۔ پی ایچ ایڈجسٹ کرنے کے بعد سب سے پہلا کام آپ یہی کیا کریں کہ اس کو جتنا تھک کرنا ہے وہ تھک کر لیں، اس کے بعد اس کو پریزرویٹو لگا لیں۔ پریزرویٹو لگانے کے بعد اس کو اچھی طرح مکس کریں، پھر اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ ہے کلر۔ اب دوستو کلر میں بھی کافی لوگ مغالطہ کرتے ہیں۔ میں یہ جو کلر لے رہا ہوں یہ ہے فوڈ گریڈ کلر ہے، اور یہ کیمیکل گریڈز جو کیمیکل شاپس ہیں آپ ان سے جا کے جب کہیں گے کہ ہم نے ڈش واش لیکوڈ میں یوز کرنا ہے تو آپ کو وہ یہ کلر دیں گے ڈش واش لیکوڈ والا۔ یہ فوڈ گریڈ کلر ہوتے ہیں۔ اگر کیمیکل گریڈ کلر لیں گے آپ، جیسے کچھ ہارپک والے کلر ہوتے ہیں، ایسیڈک کلر ہوتے ہیں جو ایسیڈک میں یوز ہوتے ہیں، جو الکلائن کلر ہوتے ہیں، جو الکلائن جو لیکوڈ وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اندر یوز ہوتے ہیں، تو گزارش کر رہا ہوں کہ ہمیں اس جو لیکوڈ ڈش واش لیکوڈ ہے اس کے لیے جو کلر چاہیے وہ فوڈ گریڈ کلر چاہیے، اچھی کوالٹی کا۔ تو یہ آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے۔ بعض اوقات کچھ ہلکے کلر ہوتے ہیں جس کی وجہ کر کے آپ کے ڈش واش لیکوڈ کی سیپریشن بھی ہو جاتی ہے بعض اوقات، اور بعض اوقات اس کا کلر بھی صحیح نہیں آتا، یا بعد میں وہ کلر خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں تقریباً 1 گرام کے آس پاس ہم کلر اس میں لے رہے ہیں تاکہ تھوڑا سا شائنی ہو جائے، اور بعد میں جب ہم اس میں اس میں جب ہم سٹرک ایسڈ ڈالیں گے تو اس کا پی ایچ بھی ہمارا ایڈجسٹ ہوگا، اور دوسرا یہ کہ پی ایچ ایڈجسٹ ہونے کے بعد اس میں جو ٹرانسپیرنسی ہے وہ مزید انشاءاللہ آ جائے گی۔ چونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا، کیونکہ میں نے جو اس میں جو مکسر یہ میں یوز کر رہا ہوں
جو ہینڈ مکسر ہے، جو ہاتھ سے اس کو میں مکس کر رہا ہوں، وہ میں نے کافی اس کے RPM بڑھا کے رکھے تھے، یعنی کہ تیزی سے اس کو میں نے مکس کیا تھا، جس کی وجہ کر کے یہ سارا فوم اوپر آ چکا ہے۔ ہم اس کو 24 گھنٹے کا ریسٹ دیں گے۔ ریسٹ دینے کے بعد انشاءاللہ آپ نے اس کے رزلٹ دیکھے ہیں پھر سٹارٹ میں ویڈیو کے، یہ کیسے ہمارا ڈش واش لیکوڈ بنا ہے۔ اب کلر ہم نے ڈال دیا۔ کلر ڈالنے کے بعد پہلا کام پھر اس میں ہم یہ کریں گے کہ سٹرک ایسڈ ڈال دیں گے۔ سٹرک ایسڈ دوستو کلیننگ پرپس کے لیے بھی ہم یوز کر رہے ہیں، اس کو ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے بھی۔ اب یہ دیکھیں سٹرک ایسڈ ڈالنے سے پہلے اور سٹرک ایسڈ ڈالنے کے بعد دیکھیں آپ ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں کتنی چمک کا اضافہ ہو چکا ہے۔ تو لہٰذا دوستو آپ کو میں نے یہ تمام ایک کمرشل لیول کی فارمولیشن میں نے آپ سے شیئر کی ہے، آپ اس کو لازمی ٹرائی کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک باعزت روزگار دے گا۔ بس یہ کہ کافی لوگ اختلاف کرتے ہیں میرے اس میتھڈ سے کہ یہ کافی مشکل میتھڈ ہے، تو بھائی اگر مشکل ہے تو بہتر بھی ہے، بنسبت یہ کہ میں نے بھی کافی اور طرح کے میتھڈ ٹرائی کیے تھے، میرے بھی کافی نقصان ہوئے تھے، تو اللہ کا شکر ہے میں جب سے اس میتھڈ کو ٹرائی کر رہا ہوں تو مجھے کوئی کسی بھی قسم کا نہ نقصان ہوا ہے اور نہ ہی مجھے کسی قسم کی کمپلین آئی ہے۔ اور یہ جناب لاسٹ میں ہم یہ خوشبو یوز کر رہے ہیں۔ فریگنس کے بارے میں بھی میں آخری آپ کو ٹپ دیتا چلوں۔ فریگنس جب آپ لینے جائیں تو انہیں بتا کے لیں کہ ہم نے ڈش واش لیکوڈ میں یوز کرنا ہے، اور ہمیں گارنٹیڈ فریگنس دیں۔ قیمت کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں، اگر قیمت زیادہ بھی ہے تو کوئی بات نہیں، یہ کم استعمال ہو جاتا ہے، کیونکہ فریگنس آپ کی بیسک چیز ہے۔ اگر آپ کی فریگنس آئل بیس ہوگی یا ہلکی ہوگی تو آپ کا ڈش واش لیکوڈ پتلا بھی کر دے گی اور سیپریشن بھی آ سکتی ہے، اور خوشبو جو ہے وہ بھی اس کی ہلکی ہو سکتی ہے۔ تو جو اچھے والی خوشبو میں یوز کر رہا ہوں، یہ تقریباً 1 kg میں اگر ہم 1-1.5 گرام یا 2 گرام تک ڈال لیں تو یہ بہت بہتر ہو جاتی ہے، سیم اسی طرح جس طرح سے کمرشل سطح پر ڈش واش لیکوڈ ہوتا ہے۔ دوستو ویڈیو میں کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، میرا واٹس ایپ نمبر ہے وہ، اس پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ مصروفیت کی بنا پہ میں جواب نہ دے سکوں تو معذرت کرتا ہوں۔ ویڈیو اچھی لگے لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔